والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خصوصا على خاتم الرسل المعصومين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين وصل على أفضل البشر بعد الأنبياء إمام المتقين وقاتل المشركين سيدنا أبي بكر الصديق وصي رسول الله وخليفته بلا فصل ولعنة الله على أعدائهم الكافرين الرافضين المرتدين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شہیدوں کی لڑی میں ایک حسین ایسا نرالا ہے شہیدوں کی لڑی میں ایک حسین ایسا نرالا ہے شہید کربلا ہے جس کا نانا کملی والا ہے اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشہ بدور شہادت ہے مقصود مطلوب مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل سے آج 6 محرم الحرام سن 1441 ہجری جمعہ المبارک کی بابرکت ساعات میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت شہادت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت والی زندگی
شہادت کی تمنا کرنے والوں کو شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ سعادت کی زندگی تو ہر ایک کو چاہیے، نیک زندگی، سعادت والی زندگی، برکات والی زندگی، اعمال صالحہ والی زندگی، اور عمل کرنا چاہیے۔ شہادت کی موت حاصل کرنی پڑتی ہے، شہادت کی موت مانگنی پڑتی ہے، شہادت کی موت اللہ سے لینی پڑتی ہے۔ اس میں لوگ کتراتے ہیں، تھوڑا جھجکتے ہیں۔ یاد رکھیں، بیماری، تکلیف، بخار سے مرنے والے کو اذیت زیادہ ہوتی ہے، دشمن کی تلوار اور گولی سے اسلام کی خاطر مرنے والے کو تکلیف بالکل نہیں ہوتی۔ بلند آواز سے کہتے ہیں، کون چاہتا ہے کہ میں تکلیف والی موت مروں؟ کوئی چاہتا ہے؟ آج ہمارے اندر یہ جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ شہادت کی موت وہ موت ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے بار بار مانگی تھی۔ آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں میں جو موضوع سخن پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کربلا اور واقع کربلا کی حقیقت کے چند پہلو اور اسلام میں غم منانے کا حقیقی اور شرعی طریقہ کیا ہے۔ موضوع سمجھ میں آ رہا ہے؟ دو باتیں ہیں، غم یقیناً کسی کے جانے پر، کسی کی وفات پہ، شہادت پہ دل زخمی بھی ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، برا ساتھ یقیناً غم ہوتا ہے، لیکن اس کا کوئی شرعی ایک طریقہ کار بھی ہے، اور عام موت کا غم زیادہ ہوتا ہے، شہادت کا غم کم ہوتا ہے، خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ عام موت کا غم زیادہ ہوتا ہے، خوشی بالکل نہیں ہوتی۔ خوشی، ایک بندے کا باپ فوت ہو جائے، یار شکر ہے اللہ تعالیٰ میرا ابا فوت ہو گیا، وہ بے وقوفی ہوگا نا۔ عام موت، طبی موت، بیماری، ایکسیڈنٹ والی موت کسی کی بھی ہو جائے، اس کا غم ہی غم ہوتا ہے۔ شہادت کا غم نہیں ہوتا، ہاں جدائی کا غم ہوتا ہے، کیے گئے ظلم کا غم ہوتا ہے، لیکن شہادت کی موت کی خوشی ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو جو لوگ 1400 سال سے نواسہ رسول حضرت حسین کی شہادت کا غم مناتے ہیں، وہ غیر شرعی اور غیر اسلامی کام کر رہے ہیں۔ غم تو منانا چاہیے طبی موت کا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شہادت تو حضرت حسین نے مانگ کے لی ہے۔ کوئی مصیبت مانگتا ہے؟ سارے بولیں گے کوئی مصیبت مانگتا ہے؟ کوئی بیماری مانگتا ہے؟ اگر کوئی مصیبت یا بیماری مانگے تو وہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہا ہے۔ ہاں اللہ کی طرف سے کسی پہ آ جائے، اس پہ صبر کرنے والے کو اللہ جنت میں بھیج دیتا ہے۔ تو
شریعت کے اندر غم منانے کا ایک طریقہ ہے. آج کل معاشرے کے اندر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محرم الحرام میں غم منانا چاہیے. یہ غم کا مہینہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو فرض سمجھتے ہیں اور بعض لوگ دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں. معاشرے کی وجہ سے سمجھتے بھی ہیں مناتے بھی ہیں کہ محرم الحرام غم کا مہینہ ہے. شاید لوگوں نے محرم الحرام کا معنی یہ سمجھ لیا ہے کہ اس مہینے میں شادی حرام، محرم الحرام خوشی حرام، محرم الحرام بیوی کے پاس جانا حرام، محرم الحرام نکاح کرنا حرام، محرم الحرام قربانی کا گوشت بچا ہوا کھانا حرام، محرم الحرام بچہ پیدا ہو جائے تو خوشی منانا حرام، محرم الحرام حاجی حج سے واپس آ جائے تو حج کی مبارک دینا بھی حرام. یقیناً یہ لوگ سمجھتے ہیں. میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہ سارے سوال اس محرم میں لوگوں نے مجھ سے کیے اور سنیوں نے کیے. ایک آدمی آ کر لگا مولوی صاحب محرم چڑھ گیا، میں اپنی بیوی کو جا سکتا؟ میں کہ اگر بیوی کو ڈانٹ ہے تو جا سکتا ہے. ڈانٹا سمجھ دے دو، اگر تیری کانڈ نہ لگے تو جا سکتا ہے. بے وقوفی یار. محرم، اچھا اگر یہی محرم الحرام کا مطلب ہے جو آج لوگ لے رہے ہیں، تو بیت اللہ کا ایک نام ہے مسجد حرام. کیا نام ہے؟ یہ مطلب یہ ہوا کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنا حرام، طواف کرنا حرام، صفا مروا دے چکر لاؤنا حرام، حجر اسود دا بوسا لینا حرام. کیونکہ یہ نا ہے مسجد ہے. وہ بندہ بے وقوف نہیں کہ اور کیا ہے. یہاں حرام کا مطلب حلال حرام والا نہیں، یہاں حرام کا مطلب احترام ہے. زور سے کہہ دو، زور سے کہہ دو. یہاں حرام کا مطلب کیا ہے؟ احترام ہے. اور محرم کا احترام، اب احترام کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ حلال کام نہ کرو. احترام کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ جو جائز کام ہے، حلال کام ہے، وہ نہ کرو. رمضان کے احترام کا مطلب یہ ہے کہ وہاں روزہ رکھا ہوا ہے، ایسے کام نہ کرو رمضان کے احترام میں جس سے روزہ ٹوٹ جائے. یہ احترام کا مطلب رمضان کے ساتھ ہے. محرم کے احترام کا حکم جو حدیث پاک میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا محرم کا مہینہ تھا، اس مہینے میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. کائنات کی ابتدا محرم میں ہوئی، اس لیے یہ محترم مہینہ ہے. اور جب قیامت آئے گی، جنتی جنت میں جائیں گے، جہنمی جہنم میں جائیں گے، تو بھی محرم کا مہینہ ہوگا. اس لیے محرم کا کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ احترام کرنا چاہیے. باقی رہی بات سوگ منانے کی، افسوس کرنے کی، غم منانے کی، مجھے بتاؤ عظمت زیادہ نانے محمد کی ہے یا نواسے حسین کی ہے؟ محمد صلی اللہ، سارے بولیں گے صلی اللہ، زور سے بولیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے. موت کا غم زیادہ نانے کا ہے یا نواسے کا ہے؟ بولو نا. جی عظمت زیادہ ہے تو وفات کا غم بھی ہوگا زیادہ ہویا نا.
حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شہید ہوئے، بے دردی سے شہید ہوئے، زہر دیا گیا، مسلح چھینا گیا، خیمے کو آگ لگائی گئی، خنجروں سے وار کیے گئے، پگڑی اچھالی گئی، مذاق اڑایا گیا۔ ان کی شہادت کا غم تو یار لوگ بھی نہیں مناتے۔ یہ مطلب ہے جی میں آپ کالن کی میں یارہ دی دال بھی وہ بولو نا، یہ میں ہنڈی دا تلوہ کالا ہے، یہ دال بھی کالی ہے۔ مجھے بات یاد آ رہی ہے مناظر اہل و سنت وکیل صحابہ حضرت مولانا عبدالستار توسوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی، فرمایا کرتے تھے اے بھی اللہ کا کرم ہے کہ اسلام میں جو واقع کربلا ہو گیا ہے کہ یارہ نسل در نسل کھاون کا ذریعہ بن گیا ہے۔ واقع کربلا نہ ہوئے آتے کھاون کی تھو ہاں، روزی روٹی کا ذریعہ کی میں بڑے ہاں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 3 دن سے زیادہ سوگ نہ اللہ نے قرآن میں اس کا حکم دیا، نہ رسول اللہ نے اپنے فرامین میں اس کا حکم دیا، سب سے زیادہ سوگ منانے کا حکم عورت کو ہے۔ کسے ہے بھائی؟ کسے ہے؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے 4 مہینے 10 دن وہ عورت سوگ بیٹھے گی، خوشبو نہیں لگائے گی اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نئے کپڑے نہیں پہنے گی، عید بھی آ جائے تو بھی، کیونکہ اس کا شوہر مر گیا ہے، سوگ منا رہی ہے، شادی بیاہ میں نہیں جائے گی، دوسرا نکاح نہیں کرے گی۔ یہ شریعت میں قرآن نے حکم دیا ہے 4 اشہر و 10 سورہ نساء میں قرآن کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے 10 دن عورت سوگ منائے گی۔ جس عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے اس کے سوگ کے ہیں 90 دن، 3 مہینے وہ زیب و زینت بناؤ سنگار کسی خوشی والی محفل اٹینڈ نہیں کرے گی۔ مرد کے لیے کوئی بھی زندگی میں غم آ جائے 3 دن سے زیادہ سوگ، یہ کون سی شریعت پہ عمل کر رہے ہو کہ نانے کا سوگ 3 دن، نواسے کا 1400 سال؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ نانے کا رسول اللہ کا سوگ 3 دن، نواسے رسول کا سوگ 1400 سال۔ معلوم ہوا یہ شریعت نہیں ہے، یہ شریعت، اور شریعت پہ وہی عمل کرتے ہیں جو شریعت والے ہوتے ہیں، جو شریعت والے ہوتے ہیں، جن کا شریعت سے تعلق نہیں، جو بے حیا ہو گئے وہ چاہے کرے، اللہ ہی پوچھے گا ان سے۔ تو عرض کر رہا تھا اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اہل ایمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن کی تھائیں اللہ نے آکھیا ہوئے روو پٹو، قرآن کو ماننے والے ہم لوگ ہیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ صبر کرو، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا، آمنوا استعینوا بالصبر، اللہ سے صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو لوگ صبر کرتے ہیں اور صبر کے ساتھ غم کا وقت گزارتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی صلوات ہوتی ہے،
کی رحمت ہوتی ہے. اولئک هم المہتدون، وہی لوگ ہدایت والے ہوتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس چیز میں کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے. قرآن پہ حسین سے زیادہ عمل آج کوئی نہیں کر سکتا. آل رسول سے زیادہ عمل کوئی نہیں کر سکتا. صحابہ سے زیادہ قرآن پہ آج عمل کوئی نہیں کر سکتا. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. حضور علیہ السلام نے صبر کا حکم دیا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کتنا ظلم ہوا تھا. ظالموں نے جسم کے ٹوٹے کیے تھے، ناک کاٹ دی، کان کاٹ دیے، ہاتھ کاٹ دیے، پاؤں کاٹ دیے، سینہ چیر کے رکھ دیا. حضور نے ماتم کیا، صحابہ نے کیا، بلکہ حضور کو اتنا غم لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا لی، میرے چاچا دشمنوں نے جتنے تیرے جسم کے ٹکڑے کیے ہیں میں اتنے بندے مارتا ہوں گا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب نہیں، قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے، ایک کے بدلے ایک، زیادہ نہیں. آپ اپنی قسم کو توڑیے اور اس کی قیمت ادا کیجئے. اور آپ کھانے سو گئے، اللہ کا نظام ہے، قرآنی نظام ہے. اچھا، حدیث پاک 4 قسم کی ہیں. 4 حدیثیں میں آپ کو سنانے لگا ہوں. 3 حدیثیں ایک کتاب کی ہیں اہل سنت کی، اور چوتھی حدیث ایک ہے وہ بھی اہل سنت کی. پہلی حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضرت انس کی حدیث ہے ام سلمہ کے متعلق. حضور علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ دیکھو میں کمرے میں آرام کرنے لگا ہوں، کسی کو آنے مت دینا. حضرت حسین بچے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے کھیلتے کھیلتے دروازہ پھلانگ کے ام سلمہ کے روکنے کے باوجود اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے حضور کے رونے کی آواز آئی. حضور کے رونے کی آواز آئی. کتاب مسند احمد، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، مسند احمد معتبر روایت اہل سنت. حضور کے رونے کی آواز آئی. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئی. آقا کیا ہوا؟ آپ رو رہے ہیں. حضور نے فرمایا جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے آ کے کہا، یہ روایت میں آتا ہے کہ بارش پہ معمول فرشتہ آیا، انہوں نے دیکھا حسین حضور کی گود میں ہے، آپ ان سے بہت پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں بہت پیار کرتا ہوں. فرمایا آپ کی امت اسے بھی مار ڈالے. آقا کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا حضور سے اور رو پڑے. حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں. حضور صاحب حسین کے غم میں رونا ثابت ہو گیا. ایک روایت صحیح روایت ہے، اس پہ استدلال میں بعد میں کرتا ہوں. دوسری روایت بھی مسند احمد کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. اس میں ایک خواب کا ذکر کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے. اس میں بھی فرمایا کہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر چاہو تو میں آپ کو اس زمین کی مٹی خون سے رنگین لا کے دکھا دوں جس زمین پہ آپ کے نواسے کو بے دردی سے شہید کیا جائے گا. حضور علیہ السلام رو پڑے. تیسری روایت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضور علیہ السلام وہ خواب دیکھتی ہیں. میں نے خواب دیکھا کہ حضور کے جسم سے ایک ٹکڑا حضور کے گوشت کا کٹا اور میری گود میں آ کے گر گیا. بڑی پریشان ہوئی اور اٹھ کے حضور کے پاس گئی. آقا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، بڑا خطرناک سا خواب ہے، آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا اور میری گود میں آ کے گرا. آپ نے فرمایا یہ خواب بہت اچھا ہے،
آقا اچھا کیسے؟ فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے بدن سے اللہ ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام حسین ہوگا، اور حسین کی پرورش تم کرو گی، وہ تیری گود میں آئے گا۔ چنانچہ چند سالوں بعد وہ وقت آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام ہانی کی گود میں گئے، اور وہ لے کے حضور کے دروازے پہ آئیں۔ حضور نے دیکھا، یا رسول اللہ دیکھو وہ خواب میرا پورا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام رو پڑے دیکھ کے، حسین سے پیار بھی فرمایا۔ آقا اب کیوں روئے؟ فرمایا میرے اس نواسے کو بے دردی سے میری امت مار ڈالے گی۔ چوتھی روایت مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی مشہور روایت ہے، علم والے جانتے ہیں اس کتاب کا نام۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل تشریف لائے ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ اے محمد آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو بڑے ظلم اور بے دردی سے مار ڈالے گی۔ حضور نے فرمایا میں اپنی آنکھوں کو روک نہ پایا اور اس غم میں رو پڑا۔ ان 4 حدیثیں سنا دی میں نے آپ کو۔ ان 4 حدیثوں کے بعد جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ میں شیعوں کے لیے نہیں کرنے لگا، اہل سنت مولویوں کے لیے کرنے لگا ہوں، مسلمانوں کے لیے کرنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے 4 صحیح حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ترجمہ سنایا۔ آج نام نہاد مبلغان اسلام اپنے آپ کو مسلمانوں کا اہل علم کا وارث کہنے والے، وہ کہتے پھرتے ہیں دیکھو حضرت حسین کے غم میں رسول اللہ روئے تو حسین کے غم میں رونا سنت رسول ہے۔ حسین کے غم میں رونا سنت رسول ہے۔ حدیثیں آپ نے سن لی، حدیث صحیح ہے، اللہ کے نبی یقیناً روئے۔ ان لوگوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کے نواسے تھے حضرت حسین، حضور کو بے پناہ محبت تھی حسین سے، حضور علیہ السلام کا رونا یقیناً فطرت تھا۔ سنت کی تعریف کیا یہی ہے کہ حضور نے اکیلے جو کام کر لیا ایک مرتبہ وہ کام سنت ہو گیا؟ کیا یہی سنت ہے؟ اہل علم آپ کو ایک ہی جواب دیں گے، نہیں، سنت کی تعریف یہ نہیں ہے۔ سنت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ عمل جو حضور نے ہمیشہ کیا، نمبر 2 اس عمل پہ صحابہ نے بھی عمل ہمیشہ کیا۔ گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ؟ کیا تعریف ہے؟ میں آسان لفظ سمجھائیے۔ سنت کس نو آدھن؟ ہر وہ عمل جیڑا حضور نے ہمیشہ کیتا، تے نمبر 2 وہ عمل صحابہ نے بھی ہمیشہ کیتا، وہ سنت ہے۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میں 5-6 سال کے تھے حسین، اس کے بعد کیا حضور محرم میں روتے تھے؟ یہ مبلغ اسلام سے کوئی پوچھنا کبھی اللہ نے ملاقات کرا دی تو میں سوال ضرور کروں گا، حضرت صاحب آپ بھی صرف محرم میں روتے ہو، کیا یہ حدیثیں سنا کے حضور محرم میں روئے تھے؟ کیا ابو بکر روئے؟ کیا عمر روئے؟ کیا عثمان روئے؟ اور پڑوسیوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، چلو ابو بکر عمر عثمان تو نہیں روئے، کیا مولا علی روئے کبھی؟ روئے وہ جو یہ سمجھے امام حسین نے کربلا میں جا کے غلطی کی ہے، ہم حسینی ہیں، ہم حسین کا دفاع کریں گے، حسین کا کربلا میں جانا حق تھا، سچ تھا۔ شہادت والی رات حضور علیہ السلام نے خواب میں بتا دیا، اب میرے نواسے آج کی رات تمہاری آخری رات ہے دنیا میں، تم صبح شہید ہو کے میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ حسین پھر بھی ڈٹ کے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ مطلب یہ تھا حسین نے پیغام دے دیا میرے مذہب میں بھی رونا شونا نہیں ہے، شہادت کے اوپر فخر کرنا ہے۔ سنت کے نام کو غلط استعمال کرنے والے غلطی پر ہیں، سخت خطا پر ہیں۔ حضور علیہ السلام نے دیکھو غم کو
کرنا چاہیے یا زیادہ کرنا چاہیے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں. تسی جو کسی نے مرن تے ویندے ہو تے جا کے کیا آتے ہو اللہ تمہیں مزید رونا نصیب کرنا. انہیں اللہ علیہ لتر انہیں آخر تو صبر کرامن آئے تو سب ہو رہا آیا. تیرے باپ کے لیے، تیرے سے مراد آپ نہیں اجتماعی طور پہ بات کر رہا ہوں کہ تیرے باپ کے لیے صبر ہے، نواسے رسول کے لیے غم میں اضافہ. یہ کہاں کا فلسفہ ہے؟ یہ کہاں کی سوچ ہے؟ یہ کہاں کی تھیوری ہے؟ نہیں ہے، نہیں. یہ اسلام نے سوچ نہیں دی. اسلام نے، قرآن نے صبر کا حکم دیا ہے اور اللہ بھی کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اسی اہل سنت خوش نصیب ہے کہ صبر کرنے والے ہیں کہ اللہ بھی ساڈے نال ہے. آپ کو سبحان اللہ، نماز نہ لاکھو کہ جدو اللہ ساڈے نال ہے تے حسین ساڈے نال کیوں نہ ہو سی، علی ساڈے نال کیوں نہ ہو سی، نبی ساڈے نال کیوں نہ ہو سی. دلیل کے دن یوسف علیہ السلام دے غم میں یعقوب علیہ السلام نے 40 سال روندا رہا، انا ہو گیا. تسان نے کیوں نہیں ہوئے 1400 سال روندا ہو وہ انے ہو نہیں. گل سمجھ آ رہی؟ تو انو یہ مطلب ہے محبت کا ہے نہیں حضرت امام حسین نال جڑا حضرت انے نہیں ہوئے. دین کا مذاق اللہ کو برداشت نہیں ہے. ہم حسینی ہیں، ہم حسین کی طرح صبر بھی کریں گے اور حق کے لیے ڈٹ بھی جائیں گے انشاءاللہ. کیا خیال ہے آپ؟ بات لمبی ہو جائے گی، دوسری بات بھی کرنی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا والا واقعہ سانحہ یقیناً دلدوز واقعہ ہے. بہت بڑا ظلم ہوا ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک اشکال کا جواب میں دینا چاہتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. حضرت حسین حق کے لیے ڈٹ گئے، حسین اسلام کے لیے ڈٹ گئے. حق اور باطل کی جنگ تھی، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی. یہی آپ سنتے ہو نا، 100% جھوٹ ہے، غلط ہے. کربلا میں جو وقوع ہوا، سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گئے، اسلام اور کفر کی جنگ نہیں تھی. اسلام اور کفر کی جنگ. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی اور مولانا ابو الکلام آزاد کے شعر کا ایک مصرع پڑھ پڑھ کے قوم کو گمراہ کرتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، کہ حسین نہ جاتے تو اسلام مردہ ہو جاتا. اور اس کے اندر اہل سنت بھی جہالت اور لاعلمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں حسین اسلام کی خاطر لڑا اور شہید ہو گیا، اور اسلام اور کفر کی یہ جنگ تھی، حق اور باطل کی یہ جنگ تھی. وہ بھی سخت دھوکے میں ہیں. مجھے بتاؤ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے گھر والے، بہنیں اور بیویاں اور بچے اور اپنے پوتے اور پوتیوں کو، آل رسول کے چند افراد کو لے کے گئے حسین اسلام بچانے. پوری کائنات میں صرف یہی چند گھرانے اسلام میں موجود تھے، مسلمان تھے، باقی ساری امت کافر تھی. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ کیا اسلام بچانے کا درد صرف نبوت کے گھرانے میں باقی رہ گیا تھا، باقی پوری کائنات میں اسلام ختم ہو گیا تھا؟ کتنا بڑا حملہ ہے محبت حسین کی آڑ پہ پوری امت مسلمہ. مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ کتنا بڑا حملہ ہے. اور وہ صحابہ جن صحابہ نے حضور کے اشاروں پہ گردنیں کٹا چھوڑی تھی، 200 سے زیادہ صحابہ زندہ تھے اس وقت 61 ہجری میں جب حضرت حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی،
یزید نے اسلام کے حکموں کو توڑ دیا تھا، مسجدوں میں شرابیں چل رہی تھی، زنا کاری ہو رہی تھی، نعوذ باللہ وہ 200 سے زیادہ صحابہ جو زندہ موجود تھے ان کی غیرت کہاں گئی؟ ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ حضرت حسین کے ساتھ جائیں، الٹا وہ صحابہ حضرت حسین کو روک رہے تھے۔ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے صحابہ نے امام حسین کو روکا، حضرت مت جائیں، حضرت مت جائیں، حضرت یہ آپ کے ساتھ غداری ہو رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، یہ خطوں میں حقیقت نہیں ہے، یہ خطوں میں جھوٹ ہے، غداری ہے، یہ غدر کی جنگ تھی۔ اور جنگ وہ ہوتی ہے جہاں آمنے سامنے اسلحہ لے کے لوگ کھڑے ہوں، یہ تو کوئی جنگ نہیں ہے، ایک طرف لشکر ہے اور ایک طرف بچے ہیں، ایک طرف لشکر ہے اور ایک طرف دودھ پیتا اسلحہ ہے، یہ کوئی جنگ ہے؟ اسے جنگ نہیں کہتے۔ اہل سنت کا موقف یہ ہے آل رسول کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ کیا ہوا؟ مسئلہ یاد رہے گا، آل رسول کے ساتھ کیا ہوا، حضرت حسین کے ساتھ کیا ہوا، دھوکہ ہوا۔ اس دھوکے کو حضرت حسین نہ سمجھے، صحابہ سمجھتے تھے، صحابہ سمجھتے تھے۔ عبداللہ بن عمر کا بیٹا روکنے والا، عبداللہ بن عباس کا بیٹا روکنے والا، عبداللہ بن جعفر حضرت حسین کا کزن، چچے جعفر کا بیٹا، اور حضرت حسین کا بڑھویا بہنوئی حضرت علی اور فاطمہ کا داماد حضرت عبداللہ بن جعفر روکنے والے، عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر صدیق کا نواسا روکنے والا، حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول روکنے والے، سب کہنے لگے حضرت مہربانی کرو، اس وقت زمین پہ حسین تیرے خون سے اعلیٰ خون کوئی نہیں ہے، ہم جانتے ہیں یہ کوفی بے غیرت ہیں، ہم جانتے ہیں یہ دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جانتے ہیں یہ غداری کر رہے ہیں، یہی کوفی تھے جنہوں نے مولا علی کے ساتھ زیادتی کی، یہی کوفی تھے جنہوں نے آپ کے بھائی حسن کو خنجر مارے، زہر دیا، جنہوں نے آپ کے بھائی کے ساتھ غداری کی، یہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کشی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اصحاب محمد آپ کے وفادار ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم آپ کو روک رہے ہیں، مت جائیے مت جائیے مت جائیے۔ یہ موقف سب نے لکھا ہے کتابوں میں، اہل سنت نے بھی لکھا ہے، روافض نے بھی لکھا ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں تو یہاں تک آیا کہ جب حضرت حسین نہ رکے تو عبداللہ بن عمر رونے لگ گئے، حضرت حسین کے گلے ملے، فرمایا میں ایک شہید سے آخری دفعہ مل رہا ہوں، اتنا یقین تھا کہ حسین مارے جائیں گے، میں شہید سے آخری دفعہ مل رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس جو بڑے تھے حضرت حسین سے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اگر مجھے یقین ہوتا کہ حسین تو میرے روکنے سے رک جائے گا، میں تیری داڑھی پکڑ کے منت کر کے تجھے روک دیتا، میں زبردستی تیرے سر کے بالوں سے پکڑ کے تجھے روک دیتا، لیکن اللہ کا تکوینی نظام ہے، جو تلوار حضرت اسماعیل پہ نہ چڑھ سکی، جو تلوار جو چھری اور حضور علیہ السلام کے والد عبداللہ پہ رب نے چلنے سے روک دیا، جہاں رب کے فیصلے ہو جائے وہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ بھی دنیا نے منظر دیکھا کہ عرب کی وادی کے اندر ایک بچے نے پاؤں کی ایڑیاں رگڑی اور اس کے قدموں کے نیچے سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، اور آج دنیا نے یہ منظر بھی دیکھا کہ 3 میل دور فرات کی نہر بہ رہی ہے اور نواسے رسول پیاسا شہید ہو رہا۔ اللہ کے تکوینی نظام ہے، اور اللہ کے نظام کو کوئی بدل سکتا، بولو کوئی بدل سکتا نہیں۔ حضور علیہ السلام نے پیشین ہوئے بھیجی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور ان کا جانا اہل سنت کا عقیدہ حق ہے، سچ ہے، ان کا جانا حق ہے اور سچ ہے۔ میں اس پہ کہا کرتا ہوں کیوں حسین گئے، صحابہ کے روکنے پہ کیوں نہیں رکے؟ میں نے کہا حضرت حسین نے شاید یہ کہا ہوگا، میں نے پڑھا نہیں، میں اپنے دل کی ترجمانی کر رہا ہوں، حضرت حسین کی جرأت کی ترجمانی کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں۔ حسین نے زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا، دیکھو 18,000 یا 12,000 خط آئے ہیں اور مجھے بلایا گیا ہے دین کے لیے، اسلام کے لیے، میں جاؤں گا
آج اگر میں نہ گیا قیامت تک لوگ کیا کہیں گے کہ نواسہ رسول کو اسلام کی خاطر بلایا گیا، حسین نہیں گیا۔ حسین جائے گا، لڑنا پڑا لڑے گا، مرنا پڑا شہید ہو جائے گا، لیکن حسین نہیں چاہتا کہ اس کے کردار کو کوئی انگلی اٹھائے۔ بلند آواز سے کہہ دیجیے ہم حسینی ہیں، اور اصل میں حسینی ہیں ہی ہم۔ مختصر بات کرنا ہوں کیونکہ وقت ختم ہو گیا، آج 5 منٹ مجھے آپ زیادہ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا، میں نے حدیثیں سنا دی۔ حضرت حسین قافلہ حسینی لے کے آلے رسول کے ساتھ چل پڑے۔ بالکل خلاصہ میں آپ کے سامنے نتیجہ رکھتا ہوں۔ عمرو بن سعد بن ابی وقاص ایک لشکر لے کے آ گیا، تقریباً کوفے سے 70 کلومیٹر مکہ کی طرف، جہاں سے حضرت حسین آ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں سے ایک بائی پاس گزرتا ہے، ایک راستہ کوفے کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ دمشق کی طرف جاتا ہے۔ اس بائی پاس سے بھی پیچھے عمرو بن سعد لشکر لے کے آ گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ جی کدھر؟ ہمیں خبر پہنچی ہے حضرت حسین آ رہے ہیں، آپ میرے سامنے آ گئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ جی مجھے خط آئے ہیں، کوفیوں نے بلایا ہے، اور خطوں کا مضمون یہ ہے اسلام کے ساتھ ظلم ہو گیا، فصلیں پکی ہوئی ہیں، سب حسینی ہیں، سب حیدری ہیں، سب آل رسول کے حکمدار ہیں، لیکن ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، آپ تشریف لائیں اور اسلام کی حکومت کو سنبھالیں اور یزید کو تہس نہس کر دے۔ اس نے مسجدوں میں شرابیں حلال کر دی، اس نے مسجدوں میں زنا کاری شروع کر دی، اس نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ یہ خط ہے، یہ خط ہے، یہ خط ہے، یہ خط ہے، یہ خط ہے۔ بورے بھرے ہوئے تھے حضرت حسین کے پاس خطوں کے، 12,000 یا 18,000 بڑا نام ہے خطوں کا، اور سب کتابوں نے لکھا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ موقف بتایا تو عمر بن سعد نے کہا یہ تو ایسا تو کچھ نہیں ہے، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہاں کوفی بھی موجود تھے، 7-8 بندے جو توڑ مدینے گئے ہوئے تھے، وہ بھی آل رسول کے ساتھ آ رہے تھے۔ اوے فلاں بن فلاں تو میرے ساتھ ہے، یہ تیرا خط نہیں ہے، او فلاں بن فلاں یہ تیرا نہیں ہے، او فلاں یہ تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے۔ اب ان کے ساتھ ایسے سر نیچے، یہ بھی اتفاقی بات ہے، آج اختلافی بات میں نہیں کروں گا، جو سر کتاب میں موجود ہے۔ سر نیچے، یہ کیا کیا تم نے؟ مجھے بچوں بیویوں سمیت بلا لیا اور سب جھوٹ لکھا ہوا ہے۔ مسلم بن عقیل کو حضرت حسین نے بھیجا، پہلے بھیجا جاؤ جا کے چیک کر کے آؤ۔ حضرت مسلم گئے، لوگوں نے بیعت کی، خط لکھا، حضرت آ جاؤ، خطوں میں سچ ہے۔ حضرت حسین چل پڑے، جب اس مقام پہ پہنچے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں 70-80 کلومیٹر کوفہ سے پہلے، تو ایک بندے نے آ کے پیغام دیا، حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو گئے ہیں، اللہ کا واسطہ واپس چلے جاؤ۔ سب دھوکہ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے۔ اب حضرت مسلم کے بچے بھی ساتھ ہیں، ان کے بھائی بھی ساتھ ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے حقیقت کھل گئی ہے، میں واپس جاتا ہوں۔ میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین اسلام کی خاطر لڑنے آئے تھے، ان سے سوال یہ ہے کہ حسین کو اپنی جان پیاری تھی، اسلام پیارا نہیں تھا؟ اب جو مسجدوں میں شرابیں حلال ہونے کی باتیں روایتوں میں لکھی ہوئی ہیں، زنا عام ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اب حسین کا یہ موقف کیا ٹھیک ہو گیا کہ حسین اپنی جان بچا رہے ہیں اور اسلام خطرے میں ہو گیا، حسین واپس جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تاریخی باتوں کی حیثیت، یہ چیزیں جھوٹ ہیں، ان کا تاریخ کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت حضرت حسین کو شہید کرنا چاہتے تھے، اور ہم اہل سنت آج بھی لعنت کرتے ہیں حضرت حسین کے دشمنوں پہ 1000 بار، حضرت حسین کے دشمنوں پہ 100 بار، لیکن ان پہ جو دشمن ہیں جو قاتل ہیں۔ بہرحال حضرت حسین نے کہا میں واپس جاتا ہوں، انہوں نے کہا نہیں، واپس نہیں جانے دیں گے، بیعت کرو۔ فرمایا نہیں ہوگا۔ پہلا آپشن دیا واپس جانے دو، دوسرا آپشن دیا نہیں تو مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، کافروں سے لڑ کر مروں گا، مسلمانوں سے میں لڑتا ہی نہیں ہوں۔ تیسرا آپشن دیا اگر نہیں
کے ساتھ خود بات طے کرتا ہوں، خود معاملہ طے کر لیتا ہوں اس سے، چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا، کوفہ جاتا ہی نہیں ہوں۔ لوگوں نے کہا نہیں بابا، اب چونکہ پتہ لگ گیا کہ خطوں میں سب جھوٹ ہے، خطوں میں یزید کو یہ نہ پتہ لگ جائے کہ حسین کی خلافت کی طلب نہیں تھی، حسین کو بلایا گیا ہے، یہ نہ حقیقت کھل جائے جو خطوں میں لکھی ہوئی ہے بات۔ حضرت حسین کو نہ مدینے جانے دیا، نہ سرحد پہ جانے دیا، حسین زبردستی چل پڑے دمشق کی جانب۔ آج بھی آپ موبائل نکالیں، کربلا سرچ کریں گوگل میپ پہ، پورا ورلڈ دیکھیں، آپ کو آج بھی کربلا مکہ سے جاتے ہوئے کوفے کے راستے پر نہیں ملے گا، بلکہ 40 کلومیٹر دمشق کے راستے پہ ملے گا۔ یعنی 40 کلومیٹر حضرت حسین سفر کر چکے ہیں دمشق دی جانب، دارالخلافے دی جانب۔ اتھے رولا پہ گیا کہ یار اگر 12,000 خط پہنچ گئے تے کوفیاں دی حقیقت کھول جانی ہے کہ کوفی منافق ہیں، بے غیرت ہیں، دلے لوگ ہیں، جنہوں نے محبت آل رسول دی آرچ حضرت علی نو بھی شہید کیتا، حسن نو بھی شہید کیتا، تو آل رسول چو حضرت حسین آخری نشانی نو مارنا چاہتے، یہ حقیقت نہ کھل جائے، اس لیے انہوں نے وہاں کربلا برپا کیا، حضرت حسین کو شہید کیا، ظلم کیا، زیادتی کی۔ اچھا خیمے نو اگلان دی کڑی لوڑ آئی، خیمے نو اگلان دی کڑی لوڑ آئی۔ علامہ خالد محمود صاحب زندہ ہیں، اہل سنت کے بہت بڑے مناظر ہیں، حضرت مدنی کے شاگرد ہیں، انہوں نے لکھا ہے خیموں کو آگ اس لیے لگائی ہے کہ وہ خط بولو خط جل جائے، کوفیوں کا ثبوت نہ رہے، لیکن جب ثبوت رب نے رکھنا ہوئے کہ قیامت تک اللہ زنجیرہ کے ماتم کے ذریعہ دسیدہ راسی کی ہی وہ ثبوت ہے۔ یہ تو رب کے فیصلے ہیں نا، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے، بے دردی کے ساتھ ظلم ہوا، شہید ہوا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور آل رسول کو دمشق میں لے جایا گیا۔ وہاں جب حضرت حسین کا قافلہ آل رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہیں، حضرت حسین کی بڑی بہن ہے، وہ بھی جب پہنچی، آخری حوالہ کر کے بات ختم کر رہا ہوں، وہ جب پہنچی تو پہنچنے کے بعد یزید کی بیوی روتی ہوئی چلاتی ہوئی باہر نکلی۔ توجہ سے سننا اس بات کو، بڑی اہم بات ہے۔ اس میں یہ بھی بتاؤں گا کہ یزیدی کون ہے۔ آج ہمارے اوپر الزام لگایا جاتا ہے یہ یزیدی ہے، یزید نو پلیدی او آدھے پین تے شرابی دی او آدھے پین، اج او بھی آدھے پین جڑے آپ ہی پلید تے شراب ہی پیتے۔ یقیناً ہم یزید کی تعریف نہیں کر رہے، اس کا جو ظلم تھا یا اس کی جو غلطی تھی اسے ہم غلطی تسلیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حقیقت سے بھی آنکھ نہ چراؤ۔ یزید کے گھر سے اس کی بیوی روتی چلاتی ہوئی نکلی، ہائے میرے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ اہل تشیع کی کتاب ہے احتجاج تبرسی، مصنف کا نام ہے ملا باقر مجلسی، اس نے اس میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ اس نے کہا کہ یزید کی بیوی روتی چیختی ہوئی باہر نکلی، ہائے میرے رشتہ داروں کے ساتھ زیادتی ہو گئی، ظلم ہو گیا، بے دردی کے ساتھ میرے بھائی حسین کو شہید کر دیا اور بچے اصغر تک کو مار ڈالا، ظالموں کیا بگاڑا تھا۔ یزید کی بیوی، اس بیوی کا نام تھا ام محمد۔ کیا نام تھا؟ اب میں رشتہ بتانے لگا ہوں یہ عورت کون ہے۔ اس کا نام تھا ام محمد۔ یہ ام محمد کون تھی؟ کبھی آپ پوچھو، سوال یاد رکھنا، ام محمد نام یاد رکھنا۔ یہ ام محمد کون تھی جو کہتی تھی میرے رشتہ دار مار دیے، اور بیوی یزید کی؟ ام محمد بیٹی ہے حضرت عبداللہ بن جعفر کی، عبداللہ بن جعفر کی۔ عبداللہ بن جعفر بیٹا ہے حضرت جعفر کا، عبداللہ بن جعفر بیٹا ہے، بھتیجا ہے حضرت علی کا، عبداللہ بن جعفر چچا زاد ہے حضرت امام حسین کا، اور یہ جو لڑکی
روتی ہوئی کمرے سے باہر نکلی اور اپنی خالہ پھپھی یہ جو حضرت زینب حسین کی بہن زخمی حالت میں زخمی بچوں کو لے کے یزید کے دربار میں پہنچی. یہ حضرت زینب اور سکینہ معلوم ہے یہ کون ہے؟ یہ حضرت ام محمد کی یہ پھپھیاں اور خالائیں اور چاچیاں ہیں. اور ام محمد بیٹی ہے بیٹی ہے حضرت ام محمد حضرت یزید کی بیوی ہے اور حضرت عبداللہ بن جعفر کی بیٹی ہے. اور حضرت عبداللہ بن جعفر کا نکاح ہوا حضرت زینب کے ساتھ. کس کے ساتھ ہوا؟ کون سی زینب؟ یہی جو آئی بیٹھی ہے. اسی زینب کے ساتھ حسین کی بہن فاطمہ علی کی بیٹی حضرت زینب اسیرہ کربلا اس کے ساتھ نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر کا. انہوں نے طلاق دے دی تھی یا وہ فوت ہو گئے تھے. یہ بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. جب یزید کے دربار میں پہنچی کربلا سے زخمی حالت میں اور ام محمد جو یزید کی بیوی ہے اس زینب کی سوتیلی بیٹی ہے. اس زینب کی سوتیلی بیٹی یعنی عبداللہ بن جعفر کی پہلی بیوی کی بیٹی ہے. باپ ایک ہے شوہر ایک ہے. تو حضرت زینب بنت فاطمہ زینب بنت علی بہن حضرت حسین کی یزید کے گھر میں رک گئی. یزید نے جب دیکھا کہ میری بیوی ام محمد بھی روتی ہوئی آ گئی ہے یزید باہر نکلا. اپنی بیوی کے سر سے دوپٹہ اتر گیا تھا سر پہ دوپٹہ دیا. اسے کہا دیکھو میں نہیں چاہتا تھا کہ حسین کو قتل کیا جائے. عبید اللہ بن زیاد ظالم نے یہ زیادتی کی ہے. تم جاؤ کمرے میں جا کے حسین کا ماتم کرو. کہنے والا کون ہے؟ یزید. جاؤ کمرے میں جا کے حسین کا تو ماتمی حسن کتنے ہو گئے کہ اگر حسن ماتمی نہیں جیسا یزیدی بھی کوئی نہیں. احتجاج تبرسی. حضرت زینب کی قبر آج بھی دمشق میں ہے بنو امیہ کے قبرستان میں. کس کے گھر میں رکی رہی ساری زندگی؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علی فاطمہ کی بیٹی ہے حضرت حسین کی بہن ہے. وہ آج بھی ان کی قبر وہاں ہے. وہ کس کے پاس رہی؟ اپنی سوتیلی بیٹی کے پاس رہی. اور سوتیلی بیٹی ام محمد کون تھی؟ یزید کی بیوی تھی. اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم حسینی ہیں انشاءاللہ حضرت حسین کا دفاع کرتے رہیں. حضرت حسین کا پیغام یہ ہے صبر کرو رونا دھونا نہیں. حسین کا پیغام یہ ہے روزے رکھو شربت مربت نہیں. حسین کا پیغام یہ ہے مشکل آئے تو قرآن پڑھو مرثیے ورثیے نہیں. یہ حضرت حسین کا پیغام ہے. آؤ اس بات کا عزم کرتے ہیں ہم آل رسول اصحاب رسول کے نقش قدم پہ بھی چلیں گے. ان کی عزت و ایمان کا تحفظ بھی کریں گے. اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.